اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما
اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب، اور کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں، الغالیات، العالیات، الحوریات، my beautiful ones, my precious ones۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اس کا کرم، اس کا فضل، جس نے ایک مرتبہ پھر آج کی بابرکت محفل میں ہمیں اکٹھے کر دیا۔ سبحان اللہ، گنتی کے چند دن، پھر اس پر یہ آخری دہائی، وقت ریت کی طرح ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے، دل میں کسی چیز کے چھوٹ جانے کا دھڑکا ہے، سوچیں تو اختتام کے کنارے آ لگے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ پورے سال کے بہترین 10 راتوں میں ہیں، اور پا لینے کا انعام بہت بڑا ہے، اس لیے حوصلے بلند اور ارادے پختہ رکھنے ہیں، تھکنا نہیں ہے، ساتھیوں کو تھکنے بھی نہیں دینا، چھوٹی موٹی پریشانیوں سے گھبرا کر نہیں بیٹھنا، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس آخری عشرے میں کتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم بانصیب اور بامراد رہنا چاہتے ہیں، یا بے نصیب رہنے پر ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں؟ خوش بخت ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عشرے کی اتنی اہم ترین رات لیلۃ القدر کو جانیں اور سمجھیں۔ تو چلتے ہیں استاذہ فرحت ہاشمی کے پاس اور ذہنوں میں تازہ کرتے ہیں لیلۃ القدر، اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت۔ بسم اللہ۔ سورة القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر جو ہے قرآن کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، اور آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس نے تجھے خبر دی کہ لیلۃ القدر ہے کیا، کون تجھ کو بتائے کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ یہ ما ادراک یہ فعل تعجب ہے، اور اس میں استفہام بھی ہے، یعنی کون جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یعنی اس رات کی اصل قدر، قیمت، اور اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کب ہوتی ہے، یہ سب کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو کسی بھی خبر کی اہمیت اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ خبر دی کس نے، وہ کس کی طرف سے ہے، یا پھر نمبر 2 کس چیز کے بارے میں ہے۔ کس چیز کو بہت امپورٹنس مل جاتی ہے، بڑی بڑی خبروں، یہ کسی اہم شخصیت کے بارے میں ہوتی ہے یا پھر کسی اہم موقع کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، اللہ ہی اس کی قدر جانتا ہے، تعظیم جانتا ہے، اس سے اس رات کی عظمت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کی تلقین کی ہے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے،
یعنی لیلۃ القدر کو. جب رمضان آتا اور آخری عشرہ آتا تو آپ خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، اور پھر لیلۃ القدر کی عبادت کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی، اور اس میں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور پھر اگلی آیات میں بھی آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر ہی کی پھر تکرار ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، کیونکہ اگر ان کے اندر پھر لیلۃ القدر ہو تو پھر وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی قدر. 1000 مہینے 83 سال 83 ایئرس 4 منتھس بنتے ہیں. ایک عام انسان کی جو لمبی عمر والے انسان ہوتے ہیں وہ عموماً 80s تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایک شخص جو 80 سال عبادت کرتا ہے وہ عابد کہلاتا ہے عام طور پر، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ سال بھر کی عبادت، اور پھر اس میں رمضان کی عبادت اور آخری عشرے کی عبادت، اور آخری عشرے میں پھر اس کو لیلۃ القدر پہ جا کر پیک پر پہنچ گئی کہ اس رات کو پا لینے والا اتنا بڑا کام کر جاتے. یعنی اس رات کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، لوگوں تم پر یہ مہینہ آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. جس نے اس رات کی قدر نہ پہچانی، اس رات میں عبادت نہ کی، وہ ہر خیر سے محروم ہے. ولا یحرم خیرھا الا محروم، اور محروم ہی اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہے. یہ رات کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اپنی باقی راتوں کی بھی قدر کرتا ہے. کیونکہ دن تو کام کاج کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہوتا ہے، اور رات رب کے لیے ہوتی ہے، عبادت کے لیے ہوتی ہے، روحانیت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہوتی ہے. تو جو لوگ اپنی راتوں کو عیش و عشرت میں ضائع کر دیتے ہیں وہ پھر رمضان کی راتوں کو بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ دل ہی نہیں لگتا ان کا اس میں پھر عبادت کی طرف. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے جب لوگوں کو اس کی قدر پتہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں لوگ گیمز بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر عبادت کے لیے بھی کہیں جمع ہوتے ہیں تو علم نہ ہونے کی بنا پر وہاں پر بھی کیا کرتے؟ گپ شپ، بات چیت، ہنسی مذاق، باتیں ادھر ادھر، سنجیدگی اور توجہ نہیں ہوتی عبادت کی طرف. تو جو اس سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا. تو نیکسٹ ٹائم رمضان میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو موقع دے تو پھر اس کی قدر کرنی، ایک ایک لمحے کی. بعض لوگ تو افسوس یہ کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اعتکاف نہیں کر رہے ہوتے، نام کے بیٹھے ہوتے ہیں بس. باقی ان کی توجہ دوستوں کی طرف، بات چیت، کھانا پینا، اور بعض جگہوں پر تو کھانوں کی بھرمار ہو جاتی ہے. کوئی پارٹیوں کے لیے تو نہیں ہم اعتکاف بیٹھتے. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ منیمم خوراک، تھوڑا کھائیں، تھوڑا واش روم جانا پڑے، نیند بھی کم آئے، عبادت زیادہ ہو سکے، اور وقت کھانے میں بھی کم لگے. کیونکہ جتنے ڈھیر کھانے ہوتے ہیں نا ان کو کھانے کے لیے اتنا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے. کبھی اپنا ٹائم نوٹ کیا کریں کہ کھانے میں ہم ٹائم کتنا لگا دیتے ہیں. اور خصوصاً جب کچھ لوگ مہمان ہوں ہمارے آس پاس تو پھر باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، انجوائے کرتے، ایک چیز آ رہی ہے دوسری آ رہی ہے. اور اگر بڑی راتوں میں یہ شروع ہو جائے اور افطار پارٹیوں کی شکل میں یہ شروع ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی محرومی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. لیکن جس نے اس کو پا لیا اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور اس کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر عمل اس نے حاصل کر لیا. یعنی عمرو بن القیس کہتے ہیں کہ عمل فیہا خیر من عمل الف شہر، اس رات کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. مجاہد کہتے ہیں عملھا وصیامھا وقیامھا خیر من الف شہر، اس رات کا عمل، اس رات کا روزہ، یعنی اس رات کے بعد جو اگلا روزہ آتا ہے، اور اس کا قیام 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر ہے. روزے کی بات اس لیے کی کہ رات کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں وہ دن اور رات دونوں پر بھی استعمال ہوتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تاکید کرتے ہیں کہ فابتغوها فی العشر الاواخر، اسے آخری عشرے میں تلاش کرو. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، پچھلی بھی بخاری کی تھی کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، رمضان کی. اس کی کچھ نشانیاں بھی آپ نے بتائیں. مسلم کی روایت ہے کہ اس میں سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں شعاع نہیں ہوتی، تست کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، تھال کی طرح ہوتا ہے، یعنی گول نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں شعائیں پھیل نہیں رہی ہوتی، ریفلیکشن نہیں ہوتا، یعنی صافیت، صاف ہوتا ہے، شفاف سا. پھر اسی طرح اس رات میں بارش اور ہوائیں بھی ہو سکتی. پھر وہ ایک معتدل موسم والی رات ہوتی ہے، نہ اس میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، یہ بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے. اس دن کا سورج صبح کمزور ہوتا ہے، ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ضعیف ہوتی ہے اس کی روشنی. جب اسٹرانگ ہوتا ہے سورج تو شعائیں دور دور تک پھیلتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ، کتنی خوبصورت خوبصورت باتیں تھی نا، اور کتنا کرم ہے نا اللہ کا. ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینوں سے بہتر. 84 years and 4 months. سبحان اللہ. پتہ ہے علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سورت کا شان نزول یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا، اور خیال ہوا کہ وہ مختصر عمر میں اتنے زیادہ عمل صالح کیسے کر سکیں گے جتنے پہلی امتوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے ہیں. اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات عنایت فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی خوش نصیبی ہے نا ہماری، اور کتنی پیاری بات ہے کہ عربی میں رات کا لفظ دن اور رات دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ رات کو صرف بہترین عبادت نہیں کرنی، بلکہ دن کا روزہ بھی خاص الخاص ہونا چاہیے. دل کو تمام ردی خیالات اور افکار سے دور رکھنا ہے اور اللہ کی یاد دل میں بسانی ہے. ورنہ دن میں اگر ایسے ویسے کام کرتے رہے تو بھلا رات میں عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ ارے سسٹر شکریہ، سوری سسٹر سوریا، آپ کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ جی، کل ہم بات کر رہے تھے کہ مغرب سے عشاء تک کے وقت کو کیسے گزارا جائے اور اس سے ثواب کیسے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جائے. ان قیمتی راتوں کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے. مگر میں یہ سوچ رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ جاب کرتے ہیں فل ٹائم، اور کچھ لوگ ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کچھ بوڑھے بھی ہیں اور کچھ لوگوں کے بچے بھی ہیں، اور وہ کیسے ان راتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ دن کی روٹین اتنی ٹف ہو جاتی ہے کہ رات آتے آتے تو بس انسان بہت ہی ٹائرڈ ہو جاتا ہے، اور اوپر سے یہ گلٹ رہتا ہے کہ سب عبادت کر رہے ہیں، میں نے تو کوئی عبادت ہی نہیں کی. ماما، میرا بھی اسی طرح کا سوال تھا. میں VCA کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میری اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. 3:30 کو گھر آتی ہوں تو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور پھر افطار کرنا ہوتا ہے، اور جب تک میں اپنا ہوم ورک ختم کرتی ہوں کبھی کبھی رات کے 12 بج جاتے ہیں، اور اگلے دن میں نے دوبارہ اسکول جانا ہوتا ہے. تو میں تو اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتی. میں اور میرے جیسے اسٹوڈنٹس ان راتوں میں عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دونوں ہی کے جو کوشچنس ہیں نا وہ بہت ویلڈ ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف بنایا ہے. ہمارے حالات اور ہمارے سرکمسٹانسز سب کچھ مختلف ہیں، ہماری صلاحیتیں مختلف ہیں، ہماری عبادات کی روٹین مختلف ہے، ہمارا کام کرنے کا اور برداشت کرنے کا انڈیورنس لیول ڈفرینٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہماری مجبوریاں، ہمارے حالات، ہمارا ہمت، ہمارا حوصلہ سب جانتا ہے.
تو اس سے تو کچھ چھپا نہیں نا. تو بیسیکلی ہم لوگ جن جن حالات کے اندر ہیں اس حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سے ہمارا حساب لے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جیسے آپ لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر آپ لوگ فرض کریں دن کی روٹین میں بہت زیادہ ٹائرڈ ہیں تو آپ کیا کریں. میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا, شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر آپ فرض کریں کہ دن میں آپ کے آلریڈی بہت زیادہ کام ہے اور آپ رات میں عبادت بہت لمبی نہیں کر سکتے, تو ایک بات تو یہ, دو طرح کے آپشنز ہیں آپ کے پاس. ایک یہ کہ آپ یا تو مغرب کی نماز کے بعد, روزہ افطار کرنے کے بعد تھوڑی سی نیپ لے لیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آدھے گھنٹے کی نیپ آپ کو اگلے 4 گھنٹوں میں کے لیے بالکل فریش اپ کر دے. پھر آپ اٹھیں, آپ اپنی اچھی سی نماز پڑھیں, آپ تھوڑی سی تراویح کریں, آپ تھوڑی سی ذکر اذکار کریں, آپ اپنے کام کریں اور پھر جا کر آپ سو جائیں بے شک. لیکن یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونے کو زیادہ انکریج نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دنوں کی بات ہے, کیا اس میں فرق پڑ جائے گا. فائدہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کریں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نہیں سوتے تو آپ اپنا تھوڑا چل پھر کے کام کر لیں, لیکن اب جب آپ کو عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ اپنی عشاء کی نماز تھوڑا جلدی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سورہ ملک اور سورہ سجدہ بھی پڑھ لیں. پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ جب بستر پہ جانے والے ہوں, بالکل اب آپ کو نیند آ رہی ہے, تو جانے سے پہلے میک شور کریں کہ آپ اپنا ایک دفعہ دوبارہ فریش وضو ضرور کر لیں, یعنی وضو کی حالت میں سوئیں. کیا خیال ہے سسٹر سریا, آپ کو کوئی حدیث پتہ ہے فریش وضو کر جی کے وضو ہو کر سونے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے, جو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی پوری رات نگرانی کرتا ہے, وہ ساری رات اس کے بستر میں گزارتا ہے اور کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جب کہ وہ شخص کروٹ لیتا ہو اور فرشتہ اس کے لیے دعا نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور دیکھیں ایک سسٹر نے کتنی پیاری بات ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کی ہے کہ پریئنگ تراویح ود امام ول گیو یو the reward for the قیام for the all night. تو یعنی اگر آپ عشاء کی نماز جو ہے وہ بجماعت امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے. لیکن جو بچے نہیں جاتے, جو بوڑھے حضرات ہیں, جو بیمار ہیں, اور اگر وہ نہیں جا سک رہے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال رکھیں, وہ مسنون طریقے ہیں, تو ہم بھی ثواب سے جو ہے وہ محروم نہیں رہیں گے. بالکل اسی طرح سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر آئیں تو اپنے دل کو ہر طرح کے غل, کینہ اور ill فیلنگز اور گرجز سے پاک کر دیں. ہر ایسے شخص نے جس نے آپ کا کہیں نہ کہیں دل دکھایا ہے, آپ اس کو معاف کر دیں, سب کو معاف کر کے سوئیں. رات کو معاف کر کے سونا امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ رات کو معاف کر کے سونا اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. وہ ایک آپ کہیں کہ ایک واقعہ ہے نا, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ان کو کہ اب جو مسجد میں داخل ہوں گے نا جو شخص, وہ جنتی ہیں. وہ سب مڑ کے دیکھتے ہیں, وہ ایک صحابی ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جو بھی ان کی نارمل روٹین کی بات ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. یہی واقعہ سیم اگلے دن دوبارہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بتاتے ہیں کہ ابھی کوئی شخص جو مسجد میں داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے. تو سب دیکھتے ہیں مڑ کے, تو وہ وہی ہوتے ہیں جو ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹ کیا ہوتا ہے جن کو. پھر یہی واقعہ تیسرے دن دوبارہ ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عمر ابن العاص جو ہے وہ ان کے دل میں ایک بات آتی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ میں کوئی اس طرح کا ایکسکیوز کروں کہ یہ شخص جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مسلسل راتوں میں یہ بتایا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے, اس کو جاؤں, اس کو دیکھوں, اس کی روٹین دیکھوں, ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت کی بشارت دی ہے. اور جب وہ جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص الٹرا آرڈنری قسم کی تو وہ نہیں کی, مطلب ایکسٹرا عبادت تو اس طرح کی نہیں ہے ان کی. اسی طرح کا نماز ہے, اسی طرح کا قرآن ہے, اسی طرح, کوئی یہ بھی نہیں کہ سارا دن روزے میں ہے یا کسی اور چیز میں. تو وہ آؤٹ آف کیوریوسٹی ان سے پوچھتے ہیں کہ
میں تو آپ کے پاس صرف اس وجہ سے آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، تو آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سب کہا؟ اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں اور تو کچھ نہیں، بس رات کو جب سوتا ہوں تو سب کو دل سے معاف کر کے سوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رات کو جب سونا ہے، کیا پتا وہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، تو کوئی بوجھ اپنے دل پہ لے کے نہیں سونا، بلکہ سب چیزوں کو اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ بیڈ پر آ جاتے ہیں تو بیڈ پر آپ آ کر مصنون اذکار کریں، اپنی سونے کی دعائیں وغیرہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے استغفار مانگیں، اور پھر جو ہے آپ اپنے بستر کے اوپر جو ہے وہ سو جائیں، اس نیت کے ساتھ کہ اگلے دن آپ مارننگ میں تھوڑا سا جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ، اور کچھ تہجد کے نوافل اگر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور استطاعت دیتے ہیں آپ وہ کر لیں، اچھی سی سحر کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنی فجر کی نماز پڑھیں اور دن کی روٹین چل سو چل۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی بادشاہ ہیں کہ وہ قطرے کو بھی سمندر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں بالکل بھی اس چیز کے گلٹ میں نہیں جانا کہ ہم لوگ تو دن میں کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو اب ہم رات میں کس طرح سے کریں، کیونکہ وہ کام بھی امپورٹنٹ ہے، حلال روزی کمانا بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی عبادت ہے، پڑھائی اور علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، تو ہر بندہ اپنے اپنے سرکمسٹانسز میں جیسا ہوگا وہ سب یہ سب کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جی سہا آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں چلیں الحمدللہ، یہ تو بڑے پازیٹیو ریمائنڈرز ہیں، اب جتنا میں کر سکی میں کروں گی اور انشاءاللہ آگے اللہ قبول کریں۔ ماما آپ نے اپنی چیک لسٹ کی نئی دعا نبیلہ آنٹی سے پوچھ لی تھی؟ میں تو بھول گئی، آپ نے پوچھی تھی؟ نبیلہ آنٹی ہیلپ۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آج ہم نے بہت اہم باتیں جانی کہ اگر ہم تھک جائیں اور ہم کام کرتے ہیں اور تھوڑی دیر ہم سونا چاہیں یا نیپ لینا چاہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے، اور پھر اٹھ جائیں اگر ہم سحری سے پہلے تو پھر ہم کیا کریں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے، تہجد کی، تہجد کے نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب آج کل اکٹھے ہوئے ہیں یہ آخری عشرے میں عبادات کرنے کے لیے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دن بہترین عبادت میں گزر جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی 10 راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی رات بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے خوب محنت کرنی ہے، اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور راتوں کو دن جیسا بنا لیتے تھے اور عبادت کرتے، دعائیں کرتے، تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے۔ اچھا جی، اگر ہم سو جائیں اور ہم اٹھیں تو پھر کیا کرنا ہے، ہم نے دعا پڑھنی ہے تہجد کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو وہ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی کتنی اس دعا کی فضیلت ہے نا، کہ اگر آپ یہ دعا یاد کر لیں اور پڑھیں تو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو اور بھی زیادہ بہتر بنا لیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے رکوع اور سجدے میں جو ہم نارمل تسبیح کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں وہ بھی دعائیں مانگنی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس طرح کیا ہوگا بھلا، ہماری نماز زیادہ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہمارے رکوع اور سجدے بھی طویل ہو جائیں گے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، اے میرے رب میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ذکر تو ہم روز ہی کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر روزوں میں تو خیر ہم لوگ بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، اور آج کل کی 10 یہ جو راتیں ہیں اس میں ہماری بہت زیادہ کثرت ہوگی کہ ہم کثرت سے ذکر کریں، لیکن ایک ہے افضل الذکر۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میرے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دن اور رات کے افضل و ذکر کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اور فرمایا تم کہو الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوب خوب دعائیں مانگنے کی توفیق بھی مانگنی ہے، اور پھر ہم نے دعا بھی مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو ساری دعائیں ہیں نا یہ ہم نے بہت سچے دل سے مانگنی ہے، اور دل کی جو توجہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ایسی عبادت کرنی ہے جو بے شک تھوڑی ہو، لیکن اگر اس میں توجہ ہوگی، اخلاص ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ یہ راتیں تو تھوڑی سی ہیں، یہ تو ہم پر اور آپ پر ہے کہ ہم ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اور دعائیں تو بہت ساری ہو گئی ہیں، میں نے آپ کو بہت ساری دعائیں پڑھ کے بتائی ہیں، لیکن کچھ عمل کی بھی بات ہو جائے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر سسٹر نبیلہ، بہت اچھا لگ رہا ہے رات کی ان گھڑیوں میں سسٹر سریہ اور سسٹر سبین کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے جو یہ سارا سیشن ہو رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ۔ میں سوچ رہی تھی ساری باتیں سنتے ہوئے آپ لوگوں نے جو بھی شیئر کی ہے دعائیں وغیرہ، تو میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی تھی کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے تو اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے کہ ہم اللہ کا خوب خوب ذکر کریں، کیونکہ اللہ سے محبت، اللہ کی محبت اور اس کی قربت، اس سے بڑھ کر ہمیں زندگی میں اور کیا چاہیے؟ مقام تو بہت بلند ہے اور دولت بھی بہت قیمتی، لیکن اس قربت اور محبت کی طلب اور کوشش ہر مسلمان کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ضروری ہے۔ فرمایا کہ مومن سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب قرب الہی ہر ایک کے لیے ضروری ہوا تو یہ بھی ضروری ہوا کہ اس کا حصول ہر ایک کے بس میں ہو، اس کا رستہ آسان ہو، کہ ہمارا دین آسان ہے۔ اس کے حصول کا آسان رستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا۔ جو آپ نے کیا، جس درجے میں کیا، جس طرح کیا، وہی اسی درجے میں
اور اسی طرح کرنے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنانے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ ہے قرب الہی کا آسان طریقہ، یعنی قرآن اور سنت دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ سسٹر نبیلہ میں یہ بھی سوچی تھی کہ آج کے افضل عمل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور بالکل ذکر کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو ایسے ہی لوگ آخر کار نقصان میں رہیں گے۔ ویسے بھی قرآن سے ہمیں ایک اور گولڈن رول ملتا ہے، اور وہ کیا رول ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ میرے بندو تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک اور واقعہ جو یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں جب بہت بڑے لاک ڈاؤن میں پھنس گئے تھے، تو ان کو جس اللہ تعالیٰ نے جب نجات دی تھی، اور تو وہ بھی اس تسبیح کے ذریعے سے تھی جو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ اس کے علاوہ سسٹر نبیلہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی، اور سسٹر سبین آپ بھی جانتی ہیں اس بات کو، کہ اس کے علاوہ احادیث میں بھی ذکر کی اہمیت کا بہت زیادہ پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل پر گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے، بس جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ساری خواتین جیسے گھر میں صفائی ستھرائی کرتی ہے اور کچن میں ہم لوگ برتن دھوتے ہیں، تو جو زیادہ چکنا برتن ہوتا ہے نا اور گندا والا، تو اس میں زیادہ ڈٹرجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ کہ جو ہمارے دلوں کے لیے جس ڈٹرجنٹ کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اوپر جو دھول بیٹھ جاتی ہے، دنیا کی محبت کا وہ غبار آ جاتا ہے، تو وہ اس اللہ کے ذکر سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں اسی طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو تو میں اس کو اسی طرح یاد رکھوں گا، اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے تو میں ان سے بہتر یعنی ملائکہ کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افضل عمل جو ہے وہ افضل عمل سے مراد کیا ہے؟ افضل عمل صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ اور آج کا جو افضل عمل ہے وہ کیا ہے؟ بہت مختصر سے 2 الفاظ اور بہت خوبصورت الفاظ، اور وہ الفاظ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ و سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ صرف 2 لفظ کہیں اور آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کے اعمال نامہ بالکل کلین، صاف ستھرا، کوئی گناہ نہیں، آپ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم ان رمضان کے ان خوبصورت لمحات میں، ان تاخراتوں کی ان گھڑیوں میں اپنی زبان کو صرف اللہ کے ذکر سے جو ہے نا معمول بنائے، طرح کے اپنی زبان کو اور ذکر کرتے جائے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے، ہماری حسنات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اللہ کے پاس جو ہمارا رزلٹ کارڈ ہے جو ہمارے لیے بڑی خوبصورتی سے بنتا جا رہا ہے، تو اس میں یہ ساری ہماری نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی اور ہمارے گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ انسان کی اصل قوت دل کی قوت ہے، اور دل کی قوت ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان سرسبز و شاداب ذکر الہی کی بارش سے ہوتا ہے۔ ذکر الہی یوں تو سانس کی طرح ہر وقت ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ گناہ ہی تو ہیں جو قرب الہی اور محبت الہی کے درمیان میں رکاوٹ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت ہی تو چاہیے۔
یاد رکھنا ہے کہ رحمتوں اور جنتوں کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین ابھی بھی جکڑے ہوئے ہیں، بس نفس پر تھوڑا اور جبر کرنا ہے، اختتام کے کنارے آ لگے ہیں، تھوڑا اور زور لگانا ہے، کیونکہ معافی کے بغیر اٹھنا نہیں ہے اور بخشش کرائے بغیر ٹلنا نہیں ہے۔ یقین مانیے فیصلوں کی رات ہے، رب کائنات اہل زمین پر ہر ایک کی طرف نظر دوڑائے گا، اور بادشاہ کائنات بہت بے نیاز اور بہت سخی ہے، وہ اپنے سوالیوں کے کشکول میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈال دے گا جس سے یہ فقیر خوش ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکتے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ خدا آپ کو اپنی بہترین عافیتوں اور آسانیوں میں رکھے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.